بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں مومن کا خواب بھی قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے، اور ایک دریا سے سونے کا پہاڑ نکلے گا جس پر جنگ ہوگی۔ اس ویڈیو میں آج ہم قیامت کی دو نشانیاں بیان کرنے والے ہیں، جس میں ایک ہے مومن کا خواب سچ ہونا، اور دوسرا دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہونا۔ مومن کا خواب سچ ہونا۔ حالت خواب میں انسان جو کچھ دیکھتا ہے اس کے کچھ معنی اور احکام ہوتے ہیں۔ بعض خواب تو بالکل طلوع صبح کی مانند سچے ہوتے ہیں، بعض جھوٹے بھی ہوتے ہیں، اور بعض خواب محض پریشان خیالی اور حدیث نفس پر مبنی ہوتے ہیں، جن کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں کے بارے میں بعض ایسی خبریں دی ہیں جو علامات قیامت اور اس کے آثار سے تعلق رکھتی ہے۔ مثلا سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد نبوت سے کوئی چیز باقی نہ رہے گی سوائے مبشرات کے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مبشرات کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اچھا خواب جو ایک مومن دیکھتا ہے یا اس کے لیے کسی کو دکھایا جاتا ہے۔ خواب کا سچا اور اس کا مومن کے لیے بشارت ہونا قرب قیامت اور کائنات کے خاتمے کی علامت ہے۔ مومن کا خواب قرب قیامت زیادہ سچا اور امر واقعہ کے مطابق ہوگا، اور مومن زیادہ نیک اور لوگوں میں زیادہ اجنبی ہوگا۔ ان حالات میں سچا خواب مومن کی تنہائی اور اجنبیت کو دور کرے گا، اس کا انیس و غمخوار بنے گا، اور اس کا خواب کم ہی جھوٹا ہوگا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب قیامت کا زمانہ قریب آ جائے گا تو مسلمان کا خواب کم ہی جھوٹا ہوگا۔ جس کا خواب زیادہ سچا ہوگا وہ بات میں بھی زیادہ سچا ہوگا۔ مومن کا خواب نبوت کا 45واں حصہ ہوتا ہے۔ خواب 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک سچا خواب جو اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتا ہے، دوسرا غمناک خواب جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور تیسرا خواب جس میں انسان اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ کھڑا ہو جائے، نماز پڑھے اور لوگوں سے یہ خواب بیان نہ کرے، میں خواب میں بیڑی کو پسند اور توق کو ناپسند کرتا ہوں، کیونکہ خواب میں بیڑی کی تعبیر دین پر استقامت اور ثابت قدمی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ امام ابن ابی جمرہ رحمہ اللہ سے نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ آخری زمانے میں مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کا خواب ایسی واضح شکل میں ہوگا جو کسی حجت کا محتاج نہیں ہوگا، لہذا اس میں جھوٹ کے داخل ہونے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ یہ خواب سچا ہوگا اور جھوٹ سے خالی ہوگا، کیونکہ یہ امر واقعہ کے عین مطابق ہوگا۔ اس کے برعکس دیگر خوابوں کی تعبیر مخفی ہوتی ہے، تعبیر بتلانے والا اس کی تعبیر بتلاتا ہے مگر وہ واقعہ نہیں ہوتی، اس لیے ایسا خواب جھوٹا ہوتا ہے، سچا نہیں ہوتا۔ اس بات کو آخری زمانے سے خاص کرنے میں حکمت یہ ہے کہ مومن اس دور میں اجنبی ہوگا، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اسلام اجنبیت میں شروع ہوا اور آخری زمانے میں بھی یہ غریب و نامانوس ہو جائے گا۔ ان حالات میں ایک مومن کے مونس اور غمخوار بہت کم ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کو سچے خواب سے عزت عطا فرمائے گا جو اسے حق پر ثابت قدم رکھے گا اور اس کے لیے باعث بشارت ہوگا۔ مومن کے سچے خواب والے زمانے کی تعین کے بارے میں 2 احتمال ہیں۔ نمبر 1، یہ وہ زمانہ ہوگا جب علم دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، فتنوں اور لڑائیوں کی وجہ سے علامات شرعیت غائب ہو جائیں گی۔ اس وقت مومن لوگوں کے درمیان بالکل ایک نامانوس اجنبی شخص کی طرح ہوگا۔ اس دشوار صورتحال میں اللہ تعالیٰ سچے خوابوں کے ذریعے مومن کی نصرت فرمائے گا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ نمبر 2، یہ واقعات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوں گے۔
اس لیے کہ ان کے نزول کا زمانہ امت میں عہد صحابہ رضی اللہ عنہم کے بعد بہترین اور اقوال و احوال کے اعتبار سے سب سے سچا زمانہ ہوگا، اور اس زمانے میں مومن کا خواب کم ہی جھوٹا ہوگا۔ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہونا۔ دریائے فرات عراق کا ایک مشہور دریا ہے، اس میں پانی کی فراوانی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ یہ اپنا رخ بدلے گا اور اس سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا۔ لوگ اس سونے کی خاطر لڑیں گے اور ان کی بڑی تعداد اس میں قتل ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر کیا ہے کہ جو کوئی اس موقع پر حاضر ہو وہ اس مال کو لینے سے محتاط رہے، کہیں وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے یا اس کی وجہ سے کوئی لڑائی نہ شروع ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک فرات سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر نہ ہو جائے۔ لوگ اس سونے کے لیے جنگ کریں گے، اس کے نتیجے میں 99% لوگ قتل ہو جائیں گے۔ ان میں ہر شخص کو یہ توقع ہوگی کہ شاید وہی زندہ بچ جائے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے، جو اس موقع پر موجود ہو اسے چاہیے کہ وہ اس میں سے کوئی چیز نہ لے تاکہ وہ فتنے اور خون ریزی سے بچ سکے۔ یہ فتنہ بھی ظاہر نہیں ہوا اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کب واقعہ ہوگا۔ عہد حاضر میں ترکی اور شام کے ممالک دریائے فرات پر بند تعمیر کر رہے ہیں اور اس کے قریب مختلف فیکٹریاں لگا رہے ہیں۔ اس وجہ سے دریا میں پانی کی قلت واقع ہو رہی ہے۔ عین ممکن ہے کہ یہ سونے کے اس پہاڑ کے ظہور کا پیش خیمہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اور ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور نیک اعمال کی توفیق سے نوازے، آمین۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔